أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك هم المؤمنون وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. محترم حضرات، اخلاص کے متعلق کچھ باتیں میں نے اس سے پہلے پیش کی تھیں. آج اخلاص کی فضیلت ہم شروع کر رہے ہیں. یہ سلسلہ جو فضائل اعمال کا شروع ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلے فضائل اخلاص ہم بیان کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے جتنے اعمال بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے سب کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے. پہلے انسان کا اخلاص درست ہو، نیت درست ہو، پھر اس کے بعد انسان عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال قابل قبول ہوتے ہیں. دوستو، اخلاص ایمان کی شرط قرار دی گئی ہے. انسان جب تک اس کے اندر صحیح معنوں میں اخلاص نہ آئے اس کو مومن نہیں کہا جا سکتا. اس سلسلے میں ہم نے سورۃ النساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فَأُولَئِكَ مع المؤمنین. مومنوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مومن ہیں ان کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 شرطیں رکھی. فرمایا جو لوگ کفر و شرک سے توبہ کر لیں، یعنی کفر شرک ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ایمان لا لیں. توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس لوٹ آنا. انسان کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، کفر شرک سے واپس لوٹ آئے توحید کی طرف، ایمان کی طرف، اس کو کہا جاتا ہے توبہ. اس لیے جس توبہ کی بڑی فضیلت آئی ہے، کہا جاتا ہے انسان غلط راستے پر رہتا ہے، گناہ کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، صدق کے دل سے اگر چھوڑ کر کے نیکی کرنے لگے تو اس کو کہا جاتا ہے توبہ. توبۃ النصوح، یہ توبہ ہے. تو اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا، اللہ تعالیٰ کے نیک مومن بندے جو ہیں ایمان والے اہل ایمان
ان میں شامل ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، الا الذین تابوا، کفر، شرک، ضلالت، گمراہی سے، باپ دادا کے دین سے صدق کے دل سے توبہ کر کے چھوڑ دیں، ان کو بھول جائیں اور اسلام کے راستے پر آ جائیں۔ یہ پہلی شرط ہے توبہ۔ نمبر 2، واصلحوا، اپنی اصلاح کر لے، وہ اصلاح، اپنے قول، اپنے دل، اپنے عمل کی اصلاح کر لیں۔ نمبر 3، واعتصموا باللہ، اللہ کو خوب مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے دین، توحید اور شریعت کو خوب مضبوطی سے پکڑ لیں۔ نمبر 4، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنا دین صرف اللہ کے لیے خاص کر دیں، خالص، اخلاص۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اپنی دین کو اور دین کی ہر بات کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، اس میں ریاکاری، سمعہ، نمود، دکھلاوا نہ ہو، 100% صرف اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کر دیں۔ اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ دیکھا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین ان کو ایمان والا قرار دیا، ان کو مومنوں میں شامل کیا جائے گا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اخلاص پیدا کیے اور باقی سچے دین پر آ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا سچے جب مومن بن گئے، ایمان، اخلاص، توبہ، ساری چیزیں کر کے نیک مومن بن گئے، تو اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے فرمایا وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے ہیں جن کو عنقریب یقیناً اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کر دے۔ کہ فضیلت بیان کی گئی، فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، یہاں اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کی فضیلت سنائی۔ اور دوسری چیز یہاں یاد رکھیں، اخلاص کی اتنی اہمیت ہے کہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، یہاں اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے دین قرار دیا، اخلاص کو دین قرار دیا، ایمان قرار دیا۔ اسی لیے حدیث بڑی مشہور ہے، ابو فراس اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ابو فراس اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں نادى رجل، ایک انسان نے بڑی بلند آواز سے پکارا، یا رسول اللہ مل ایمان، یا رسول اللہ آپ بتائیں ایمان کیا چیز ہے۔ سوال سمجھیں گے، پھر جواب جو آئے گا اس سے اخلاص کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آئے گا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا بھرے مجمع میں اور بڑے زور سے پکارتا، مل یا رسول اللہ مل ایمان، اللہ رسول بتائیں ایمان کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر، ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ رسول فرمائے الاخلاص، حقیقی ایمان تو یہی ہے کہ انسان کے اندر اخلاص ہو جائے، کلمہ پڑھنے والے میں اخلاص آ جائے، اصل میں یہی ایمان ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایمان، اخلاص کو ایمان قرار دیا۔ سوال کیا تھا؟ مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان آپ بتائیں، ایمان کی حقیقت، ایمان کا سب سے بڑا حصہ اور جز، انسان ایمان کا سب سے بڑا عمل اور ایمان کی سب سے بڑی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ اللہ نے جواب دیا الاخلاص،
اخلاص ہی اصل میں سب سے بڑا ایمان ہے، اخلاص ہی اصل میں ایمان ہے۔ ایمان سے بڑی چیز کوئی نہیں دوستو۔ اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ای الاعمال افضل، آپ بتائیں سب سے بڑا عمل اللہ تعالی کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ، سب سے بڑا عمل ایمان باللہ ہے۔ یہ سب سے بڑا عمل ایمان باللہ، اور پیارے نبی سے پوچھا جاتا ہے اچھا ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا الاخلاص، اخلاص یہی سب سے بڑا ایمان ہے، یا ایمان ہی اخلاص ہی اصل میں ایمان ہے۔ اس سے اخلاص کی بڑی ضرورت اور بڑی فضیلت ثابت ہوئی کہ انسان جب تک اخلاص اپنے اندر نہ پیدا کرے وہ ایمان اس کا کسی کام کا ہوتا ہی نہیں۔ جس نے اخلاص چھوڑ دیا، ایمان کا جوہر اسلام کی سب سے بڑی خوبی اس نے ترک کر دیا۔ ہم سب کو اللہ اخلاص نصیب فرمائے۔ ایک روایت تو یہ ہے، کہتے ہیں ایک دوسری روایت ہے اس ذرا تفصیل ہے، اور بعض لوگوں نے کہا غالباً یہ حجۃ الوداع کا موقع ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ سوال کر رہے تھے تو آپ نے کھلا اعلان کیا، لوگو سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، لوگو تم جو چاہو ہم سے آج پوچھ لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سوال کرنے کی اجازت دی لوگوں کو، جو چاہو پوچھو، سلونی اما شئتم، جو چاہتے ہو پوچھ لو آج۔ فنادى رجل، مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مل اسلام، آپ بتائیے کہ اسلام کیا چیز ہے؟ یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کی آپ دعوت دیتے ہیں، اسلام ہم لوگ لائے ہیں، لیکن یہ تو پہلے بتائیں آج یہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ یعنی اسلام کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اسلام کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ اسلام کا سب سے بہترین کردار کیا ہے؟ آپ بتائیے، مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، سب سے بڑا اسلام تو یہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھنے کے بعد نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیتا رہے۔ دیکھا اقامت صلاۃ ایتاء زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے۔ پوچھا جاتا ہے اسلام کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا اور زکوٰۃ دینا، یہی اصل میں سب سے بڑا اسلام ہے۔ آج مسلمان ذرا سوچیں، سب سے بڑا اسلام جو اللہ تعالی کے رسول نے صلاح نماز قرار دیا، آج کتنے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں؟ کتنی بڑی کمزوری اور خامی آج مسلمانوں میں ہے۔ یا رسول اللہ مل اسلام، آپ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ کیا خوبی ہے، کیا کمال ہے اسلام کا؟ سب سے بڑا اہم عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کلمہ پڑھنے کے بعد جب آدمی نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ دو، تو سمجھو کہ ہاں اس کے اندر اسلام آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور ہمارے ساتھی اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ ہمارے گھروں میں نماز کی کتنی پابندی ہوتی ہے، کتنی پابندی نہیں ہوتی۔ آج نمازی گھروں میں بوڑھے ماں باپ، دادا دادی تو تہجد پڑھتے ہیں، لیکن آج اولاد پوتے پوتیاں اسی گھر میں، بیٹے بہو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔
سب سوئے رہتے ہیں. کتنی بڑی چیز ہے. یہ نہیں سوچتا انسان کہ ہم اسلام ڈھا رہے ہیں. بہرحال پہلا سوال تھا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کے بارے میں. نمبر 2 تیسرا سوال اس نے کیا. دوسرا یا رسول اللہ فمل ایمان، آپ بتائیں کہ ایمان کیا چیز ہے. اب ایمان کی بات ہے. یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے. تو آپ نے فرمایا ایمان الاخلاص. آدمی اپنے اندر اخلاص پیدا کر لے کلمہ پڑھنے کے بعد، مخلص ہو جائے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اپنے لیے، اپنے ذات کے لیے، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے گفتار کردار مخلص اخلاص آ جائے اس کے. یہی سب سے بڑا ایمان ہے، یہی حقیقی ایمان ہے. اخلاص کا یہ مقام مرتبہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کو ایمان کا نام دیا ہے. نمبر 3 وہ شخص کھڑا ہوا اور تیسرا سوال اس نے کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فمل یقین، آپ بتائیں کہ یقین کیا چیز ہے. اسلام، اخلاص، یقین. آپ بتائیں کہ یقین کس چیز کا نام ہے، کیا مطلب ہے. کتاب و سنت میں یقین کی بڑی فضیلت آئی ہے. یقین کو ایمان کا شرط قرار دیا گیا ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون، وبالآخرۃ هم یوقنون وانتم موقنون. بہت سارے اس قسم کے الفاظ ہیں. علم الیقین ہے، عین الیقین. یقین کا کیا مطلب ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارے اندر یقین آ چکا ہے. یہ سوال ہے اور بڑا اہم سوال. فمل یقین، آپ نے فرمایا التصدیق، تصدیق کرنا، یہی اصل میں یقین ہے. یقین کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا کمال کہ تمہارے دل میں یقین آ گیا ہے. یقین کے بعد تمہارے اعمال میں سب سے بڑی خوبی یقین کیا پیدا کرے گا؟ تصدیق. یقین اگر آ گیا ہے تو تمہارے جسم کے سارے اعضاء اس کی تصدیق کریں گے، اگر سچا یقین آ گیا ہے تب. اسی لیے ایک مطلب کہا جاتا ہے کہ اس کے پوچھنے کا مقصد کہ فمل یقین یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یقین کس کو کہتے ہیں، یعنی اس کی علامت کیا ہے. ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارے اندر یقین آ گیا ہے اللہ پر، رسول پر، قیامت پر، جنت پر، جہنم پر، روز نماز کے حق ہونے پر ہمارے دل میں یقین آ چکا ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ میں اگر معلوم کرنا چاہوں تو مجھے کیسے پتا چلے کہ ہاں میرے اندر یقین آ گیا ہے؟ تو پیارے نبی نے بیان فرمایا التصدیق. ایمان کی یقین کی سب سے بڑی علامت، سب سے بڑی نشانی اور خوبی یہ ہے کہ تمہارے اندر تصدیق آ جائے. یعنی تصدیق آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر تم نے یقین کیا ہے، اعمال اور اقوال سے اس کی تصدیق ہو جائے. یہ ہے یقین. اگر اللہ رب العالمین کی ذات وحدہ لا شریک، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس پر یقین آ گیا ہے تو اس کی علامت ہے کہ تم کبھی شرک نہ کرو. یہ یقین ہے. اگر تم نے اس آیت کو پڑھ لیا،
ایمان رکھتے ہو کہ اللہ ہی سب کچھ دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، عملی طور پر اپنے قول، اپنے گفتار اور اپنے کردار سے ثابت کر دو کہ واقعی ہم سچے ہیں اپنے زبان میں۔ ہم نے جو کہا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا لینے دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، کسی سے مانگو نہیں، مال، اولاد، صحت، تندرستی، سب کچھ اللہ تعالی سے مانگو، اس یقین کے ساتھ کہ نہیں اللہ ہی ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے۔ یہ تمہارا کردار اس یقین کی تصدیق کرے تو سمجھ جاؤ کہ واقعی تم مومن بن چکے ہو، تمہارے اندر یقین آ چکا ہے۔ یہ تصدیق، تو یہ تین چیزیں ہیں۔ اس میں مین چیز جو آج اپنے ہمارے اس پروگرام سے، فضائل اعمال کے پروگرام سے جو تعلق رکھتی ہے، وہ دوسرا سوال کہ یا رسول اللہ مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاخلاص، اخلاص ہی اصل میں ایمان ہے۔ تو جب کسی عمل کو، کسی چیز کو ایمان قرار دے دیا جائے تو اس کی فضیلت کا کیا پوچھنا؟ کیوں؟ ایمان سب سے بڑی چیز ہے، اور جب کسی عمل کو ایمان قرار دے دیا تو بھی سب سے بڑا عمل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ان احادیث میں نبی علیہ السلام نے اخلاص کو دین قرار دیا۔ مومن جماعت میں، مومنوں میں شامل ہونے کے لیے اخلاص کو شرط قرار دیا۔ یہ اس کے بہت بڑے اچھے عمل اور فضیلت کا ثبوت ہے کہ واقعی اخلاص بڑی فضیلت والی چیز ہے، اس کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بڑی اہم مثال ہے، اس کو یاد رکھیں کہ اخلاص کتنا ضروری ہے اور کس قدر اخلاص کی اہمیت ہے۔ سنن النسائی، طبرانی، شعب الایمان وغیرہ کی روایت، مشہور صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر۔ سوچو سر، ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما لہ۔ یا رسول اللہ مجھے ایک شخص کے بارے میں آپ بتائیں کہ ایک شخص ہے، جہاد میں جاتا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا اسلحہ لے کر کے میدان جنگ میں جاتا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا ہے، لیکن اپنے جہاد میں اس نے دو مقصد رکھے ہیں۔ یلتمس الاجر، ایک مقصد تو ہے کہ جہاد کا اجر و ثواب جو اللہ نے بیان کیا ہے، جہاد کی جو فضیلت اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، وہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے، وہ اجر و ثواب اس کو مل جائے۔ مجاہد کے بڑے فضائل ہیں۔ یا رسول اللہ وہ شخص جہاد میں جاتا ہے لیکن دو مقصد رکھتا ہے، وہ پہلا مقصد تو ہے اجر و ثواب حاصل کرنا، اجر و ثواب حاصل کرنا،
نمبر 2 والذکر، سوچتا ہے کہ جہاد کریں گے تو اس سے ہماری ذرا شہرت بھی ہو جائے گی، ہمیں لوگ پہچان لیں گے کہ میں کتنا بڑا مجاہد ہوں، ہمارا ذرا چرچا ہو جائے گا، ہمارا نام روشن ہو جائے گا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ بتائیے فما لہو، اس شخص کو کتنا اجر و ثواب دے گا اللہ؟ اللہ اکبر، کتنا اجر و ثواب دے گا؟ عمل ایک ہے لیکن نیت اس کی 2 ہے، صرف اللہ کے لیے جہاد نہیں ہے، جہاد کرے گا اللہ کے لیے، ایک نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کروں گا، اللہ ہمیں اجر و ثواب دے گا، اور ساتھ میں دوسرا ارادہ کیا ہے، دوسرا مقصد، اس سے ہمارا نام بھی روشن ہو جائے گا، لوگوں میں ہم بڑے پہلوان سمجھ لیے جائیں گے، مشہور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ابو امامہ کہتے ہیں اس شخص نے پوچھا کہ مال اس کو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر و ثواب دے گا؟ ایسے مجاہد کو کہ اجر و ثواب بھی چاہتا ہے، نیت رکھتا ہے، اور ادھر اس کی نیت ہے نام بھی روشن ہو جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا شیء لہو، اس کو تھوڑا سا بھی اجر و ثواب نہیں ملا، اس کا جہاد ہی بیکار ہو گیا، اللہ اس کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ لا شیء لہ، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کوئی کچھ اجر و ثواب نہیں دے گا۔ فاعادہا، اس شخص نے پھر کہا یا رسول اللہ میرا سوال سمجھیں، وہ صرف نام روشن نہیں چاہتا، اپنا نام روشن کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کے 2 مقصد ہیں، یلتمس الاجر، وہ اجر و ثواب بھی چاہتا ہے، اور اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ وہ شہرت بھی چاہتا ہے، اپنا نام بھی چاہتا ہے کہ میرا نام روشن ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ صرف غیر اللہ اپنے ناموری کے لیے لڑ رہا ہو، نہیں، اجر و ثواب بھی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند بھی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اس نے فرمایا، میں نے کہا لا شیء لہ، اس کو اللہ کچھ نہیں دے گا، کوئی اجر و ثواب نہیں۔ کیوں؟ وہ اسلامی جہاد ہے ہی نہیں ہے، وہ جہاد کر ہی نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ جہاد کے لیے 100% اخلاص ضروری ہے۔ لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر صحابی کو سکون نہیں ملا، یا رسول اللہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے اس کو بانٹ دے، اس کا اجر و ثواب جتنے کی نیت کیا ہے جہاد کی اتنا اجر و ثواب دے دے، اور باقی دنیا داری چاہتا ہے اس کا چھوڑ دے گا، وہ کم سے کم جتنی اب نیت اچھی ہے اتنا تو دے۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا شیء لہ، اس کو ذرہ برابر اللہ تعالی اجر و ثواب نہیں دے گا، اس مجاہد کے جہاد کا کوئی اجر و ثواب ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو ذرا بتاؤ، ایک انسان اپنی جان مال سب کچھ لے کر میدان جنگ میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے، اجر و ثواب کی نیت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، لیکن سوچتا ہے چلو اسی بہانے میرا نام بھی روشن ہو جائے گا، تھوڑا سا اخلاص میں فرق آ گیا۔ اب 100% اخلاص نہیں، 2 نیتیں اس کی ہیں، دنیا کی بھی اور دین کی بھی۔ اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے امید رکھتا ہے، اللہ ثواب بھی چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ہمارا نام بھی روشن ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا شیء لہ، اس کو اللہ تعالیٰ بالکل اجر و ثواب نہیں دے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھا، وہ آدمی تو یہی سوچ رہا تھا بھائی یہ کیا ہے، یہ کون سا انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر ہی ختم کر دے، آخر کچھ تو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، اللہ کے ہاں کوئی پارٹنرشپ نہیں چلتی، سنو، اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی اور عمل صالح قبول ہونے کی ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا يقبل من العمل یا لا يقبل عملا
الا ما کان لہ خالصا وابتغی بہ وجہہ. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا سنو، ایسے مجاہد کا کوئی اجر و ثواب نہیں جیسے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو. ان اللہ لا يقبل من العمل، اللہ تو اسی عمل کو قبول کرتے ہیں، اسی عمل کا اجر و ثواب دیتے ہیں جو عمل 100% صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو. وابتغی بہ وجہ اللہ، اور اس کے ذریعے صرف اللہ تعالی کی رضا چاہی گئی ہے. ایسے جہاد کا، ایسے مجاہد کا اجر و ثواب ہے. اور جس مجاہد کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، اس نے اپنے جہاد میں 2 نیتیں رکھی تھی. ایک تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی دے گا، اور نمبر 2 اس کے ذریعے ہمارا نام روشن ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اخلاص، 100% اخلاص نہیں ہے. تو دوستو، اس حدیث کو سننے کے بعد اندازہ لگ گیا ہوگا کہ اخلاص کی کتنی ضرورت ہے، اور اخلاص کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ ذرہ برابر کسی کی نیت اور دل سے اخلاص کم ہوا، ختم ہوا، اللہ اس کے سارے اعمال کو رائگاں کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا کرے، ریاکاری، نمود اور سمعہ سے اللہ تعالی سب کو بچائے. باقی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.